السلام علیکم، خواجہ ولاگس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جا رہے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، جہاں پہ اسلامی تاریخ کا ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مقام پر جاتے جاتے جو اس مقام سے ریلیٹڈ اسلامک ہسٹری ہے ہماری، میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بتانا چاہوں گی۔ مسلمانوں کو مدینہ آئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ واپس مکہ نہیں جا سکے تھے۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں زیارت بیت اللہ کی بشارت ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کی تیاری شروع کی، اور اس تیاری میں 1400 اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے عمرہ کی نیت سے۔ روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 اصحابہ کرام اور ساتھ میں قربانی کے جانور بھی موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص تلقین کی تھی کہ جو نیام میں پڑی تلواریں ہوں گی اس کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، تاکہ قریش کو یہ گمان نہ ہو کہ ہم جنگ کی نیت سے آئے ہیں۔ راستے میں اصحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ 1400 سے تقریباً 1500 کے لگ بھگ ہو گئی تھی، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اصحابہ کرام نے احرام باندھا عمرے کی نیت سے۔ راستے میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ قریش کو جب علم ہوا تو انہوں نے مجلس شورا منعقد کی، اور جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کسی بھی طور پر مسلمانوں کو بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے گا، اور وہ ساتھ ہی اپنی جنگ کی تیاریاں شروع کرنے لگے۔ یہ سب صورتحال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفت و شنید کو ترجیح دی، کیونکہ آپ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا یا جنگ نہیں چاہتے تھے۔ قریش مکہ نے بھی بات چیت کی غرض سے پہلے بدین بن مارکہ کو اور پھر قریش کے ہی ایک سردار عروہ بن مسعود سختی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بات چیت کی غرض سے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے ہاتھ یہی پیغام قریش مکہ کو بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ دونوں سفیر واپس گئے تو انہوں نے قریش مکہ کو اتنا تو کلیئر ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے جنگ لڑنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ طے نہیں پایا تھا، نہ قریش مکہ میں اور نہ مسلمانوں میں آپس میں کہ آگے کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تاکہ آپ کو سفیر بنا کر قریش مکہ کے پاس بھیجا جائے بات چیت کی غرض سے۔ قریش مکہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا تاکہ کوئی حتمی جواب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکے، اور اتنی دیر میں پیچھے مسلمانوں میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جو افواہ ہے وہ پھیل گئی۔ جب یہ افواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے، اور پھر آپ نے اصحابہ کرام سے اسی مقام پر بیعت لی درخت کے نیچے، جس میں کہا گیا کہ خون عثمان کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ قرآن پاک میں اس بیعت کا اور اس جگہ کا ذکر کچھ اس طریقے سے موجود ہے: اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ شہادت کی جو اطلاع ملی تھی وہ غلط تھی، لیکن تب تک قریش کو حالات کی سنگینی کا علم ہو چکا تھا، تو انہوں نے سہیل بن عمرو کو اپنا سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، اور کافی بات چیت کے بعد کچھ شرائط طے پائیں، اور انہی شرائط کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ شرائط کچھ یوں تھیں کہ اس سال بغیر عمرہ ادا کیے مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں، 3 دن قیام کے بعد واپس لوٹ جائیں، اور ان 3 دن میں مکہ کے شہری خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوں گے۔ اگلے سال ہتھیار لگا کر نہ آئیں، تلواریں ساتھ لائیں پر وہ نیام میں رہیں گی۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے موجود ہیں ان کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، پر اگر کوئی مسلمان مکہ رہنا چاہے تو اسے روکا نہ جائے۔ کافروں یا مسلمانوں سے کوئی مدینہ جائے تو اسے واپس کیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے باقی قبیلوں کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں۔ اس معاہدے کی مدت 10 سال ہوگی، اور اس عرصہ میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کا فائدہ مسلمانوں کو کچھ ایسے ہوا کہ مسلمانوں کو ہم پلہ طاقت جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا، اور مسلمانوں کو الگ سے شناخت مل گئی۔ یہ کچھ باتیں تھیں ہماری اسلامی تاریخ کی جو اس جگہ پہ رونما ہوئیں۔ اب بات کرتے ہیں آج کی۔ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ ایک اسلامی تاریخی ورثہ ہے جس پر ہم لوگوں نے نام، ایڈریس، فون نمبر، موبائل نمبر اور نہ جانے کیا کیا لکھ دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا فائدہ دیں گے۔ کیا یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں؟
یا اللہ تعالیٰ کو اس لکھے سے کوئی مطلب ہے. میں جج نہیں کر رہی ہوں, میں آپ کو منع نہیں کر رہی ہوں. آپ آتے ہیں دور سے, آپ جذباتی ہو جاتے ہیں, آپ لکھنا چاہتے ہیں ان دیواروں پہ, ان جگہوں پہ اپنا نام ضرور لکھیں, پر کیا ہی ضرورت ہے کہ وہ آپ مارکرز, پینٹس اور اسپرے سے لکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کی اتنی پیاری انگلی جو ہے وہ عطا کی ہے. میری طرف سے یہاں پہ چوکڑی مار کے بیٹھیں, پورے دیوار پہ لیٹر لکھیں, لیکن لکھیں شہادت کی انگلی سے. آپ کو ان اسپریز کی, مارکرز کی اور پینٹس کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ بلائیں تو دل میں یہ ٹھان کے آئیں کہ یہ بہت ادب و احترام کی جگہ ہے, ہماری وجہ سے ان جگہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور اگر کوئی دوسرا یہ کام کر بھی رہا ہو تو بڑے پیار سے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, بڑے پیار سے, احترام سے اس کو منع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کی انگلی عطا کی ہے, آپ اس سے لکھ سکتے ہیں, ان مارکرز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے آخرت میں یہ جو انگلی ہے وہ آپ کی گواہ بن جائے. درود شریف لکھیں, دعائیں لکھیں, اللہ تعالیٰ تک ویسے بھی پہنچ جائیں گی. آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.